آج سے اس عزا خانے میں زیارات کی برآمدگی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج اختتام مجلس پر جناب مسلم علیہ السلام کے صاحبزادے محمد اور ابراہیم علیہ السلام کے جنازے اٹھیں گے۔ جن گھروں میں جھولیاں خالی ہیں، ان بچوں کے صدقے میں وہ بھریں گی۔ آپ دعا فرمائیں کہ آپ بھی مل کر کہ جن کے اولاد نہیں ہیں، آج ان دعاؤں کے اثر سے ہماری جھولیاں بھر جائیں گی، اور کل اس عزا خانے میں اختتام مجلس پر جناب حر کا تابوت برآمد ہوگا۔ عقیدے کا سفر جاری ہے، زندگی آل پیغمبر سے وفاداری ہے۔ ہم کو تسلیم نمازوں کی فضیلت، لیکن بنت زہرا کی تمنا یہ آزادی ہے۔ خوشنودی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، باوال بلند صلوات۔ برائے ظہور تاجی حضرت حجت علیہ السلام صلوات۔ ذاکرین عظام، مومنین و مومنات، باوال بلند صلوات۔ جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات مجزن ہے، وہ بلند آواز میں صلوات بھیجیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود، الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ثم قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات۔
میں نے سرنامہ کلام میں 7واں سورہ اعراف آیت 156 کا کچھ حصہ 157 اور 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ ترجمہ نہیں سناؤں گا، آیتوں کے حصے تمہید ہے. آج ایک مرتبہ ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے، محض ترجمہ، تاکہ جب میں اپنے موضوع کے اختتام پہ پہنچوں آئندہ نشستوں میں، تو اس وقت جب میں اس موضوع کو کھولوں گا اور انہی آیات کا ہم پھر کسی دن جب آخری نشستوں میں ترجمہ کریں گے تو پھر ساری بات جو ہے وہ واضح ہو کر سامنے آ جائے گی. پروردگار ارشاد فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء. موضوع تو ذہن میں ہے نا، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہدایت بشریت. تو پروردگار نے کہا کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پس میں نے اپنی رحمت کو واجب کر دیا ہے لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان کے لیے جو متقی ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جو یتبعون الرسول النبی الامی، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول کی اتباع کرتے ہیں جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ اسے لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم اپنے پاس فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکیوں کو حکم دیتا ہے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، انہیں برائیوں سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمْ طَيِّبَاتٍ، ان پہ پاکیزہ طیبات کو حلال کرتا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان پہ جو ناپاک چیزیں ہیں انہیں حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور جو ان کے گلوں میں توق پڑے ہیں وہ اتارتا ہے. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو ایسے محمد پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم و توقیر کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد و نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر اس نور کی بھی اتباع کی جو میرے محمد کی معیت میں نازل ہوا تھا. اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح والے ہوں گے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے رسول بتا دے انہیں کہ میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا ہوں. وہ اللہ کی طرف سے لہو ملک السماوات والارض، جس کے لیے کائنات کی بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، پس تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے اس رسول پر ایمان لاؤ جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اور وہ اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے. واتبعوہ، اور تم اس محمد کی اتباع کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ ہے وہ آیات. ان میں سے ایک ایک آیت کیا، ایک ایک لفظ پہ 3 اشرے پڑھے جا سکتے ہیں. یہ اتنا لمبا موضوع ہے، لیکن میں نے جان بوجھ کر اتنا زیادہ جو الفاظ قرآنی ہیں ان کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ میرا مقصد اس عشرہ محرم الحرام میں تفریق نہیں بلکہ تبلیغ ہے. میری کوشش ہوگی کہ مجلس حسین میں آنے والا ہر شخص
چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی مسلک سے ہو، جہاں کہیں سے مرضی ہو، وہ یہاں سے کچھ درس حسینیت لے کر جائے اور اسے یہ معلوم تو ہو کہ اس محمد رسول اللہ کا کیا مقام ہے، اور جس محمد رسول اللہ کا اتنا مقام ہو، اس محمد کے کندھوں کے سوار کا کتنا مقام ہوگا، کتنا مقام ہوگا۔ نور مجسم اور ہدایت بشریت۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے دوست، میرے احباب، دیکھو میں تو اتحاد کا قائل ہوں، اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے، محبت کی بات ہونی چاہیے۔ وہ ہدایت بشریت کو تو مانتے ہیں، نور مجسم کو نہیں مانتے، کہتے ممکن نہیں ہے۔ اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، میں تو کل بھی بار بار کہتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ایک سوال ہے اپنے دوستوں سے کہ یہ جو آپ چلتے پھرتے ہیں، کون سی ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر نکل جائے تو یکدم بے جان ہو کر مردہ کہلاتا ہے اور اسے قبر میں پھینک دیتے ہیں؟ کچھ تھوڑا سی آواز آئی ہے مجھے، اونچی بولے تھوڑا سا، روح ہوتی ہے۔ اب ان دوستوں سے میں نے پوچھا کہ یہ جو روح ہے، بھائی یہ تو بتائیں کہ یہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ آباد رہیں، آباد رہیں، کہنے لگے نور سے۔ تو آپ کے جسموں میں تو نور مجسم ہو کر آ سکتا ہے، یہ روح انسانی تو مجسم ہو کر آ سکتی ہے، تو روح کائنات مجسم ہو کر کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ یا رسول اللہ، یا روح کائنات ہے محمد مصطفیٰ، کیونکہ رحمت کائنات ہے مصطفیٰ۔ ہم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں کہتے، نور کہتے ہیں، اور النور، النور صفات پروردگار میں سے ایک صفت ہے اس کی۔ یہ جو اسماء لکھے ہوتے ہیں، النور ہے نا، اس میں ایک صفت ہے۔ اور اب ذہن میں رہے کہ جو صفات پروردگار ہیں، بڑی توجہ چاہوں گا اسے ایک نقطے پہ، شاید اس سے بات کھلتی جائے۔ جو صفات پروردگار ہیں وہ پیدا نہیں ہوتی، بلکہ یوں کہوں تو بہتر ہوگا کہ صفات خلق نہیں ہوتی بلکہ خلق کرتی ہے۔ مصطفیٰ خالق تو نہیں ہے، لیکن وجہ تخلیق کائنات بھی مصطفیٰ ہے، اور جب وجہ تخلیق کائنات بھی مصطفیٰ ہے، اور جس وقت وہ وجہ تخلیق کائنات ہی یہ کہہ دے کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، تو پھر ذہن میں رکھنا کہ بچپن کا حسین بھی تخلیق کائنات کے راز اس لیے جانتا ہوگا کہ حسین وجہ تخلیق کائنات سے ہے، اور وجہ تخلیق کائنات حسین سے ہے، وجہ تخلیق کائنات حسین سے ہے، وہ اس سے ہے۔ اسی لیے خالق نے مخلوق پر اس درود کو واجب کیا جو خود پڑھتا تھا۔ خالق نے مخلوق پر اس درود کو واجب کیا جو خود پڑھ رہا تھا۔ اب شہادت تک کا حوالہ دوں گا، بلا تفریق مسلک بات چلنی چاہیے۔ ایک آیا، درود پڑھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، تو رسول معظم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آیا آ کے درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ۔ رسول نے فرمایا مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت پڑھ، مجھ پہ کٹا پھٹا درود مت پڑھ۔ کہ
اللہ کے حبیب پھر کیا پڑھیں؟ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور اس کی آل پہ، ویسا ہی درود بھیج محمد اور اس کی آل پہ۔ کیوں؟ یہ ماضی کی بات دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتانا یہ تھا کہ یاد رکھنا ابراہیم اور اس کی آل کی پیشانیوں پہ بھی تو مجھ محمد کا نور چمکتا رہا ہے، اس لیے جہاں جہاں نور محمد ہو وہاں وہاں درود ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ تو یہ تو صحائے ستہ کا حوالہ ہے کہ رسول معظم علیہ السلام نے کہا مجھ پہ کٹا پٹا درود نہ پڑھو، پورا پڑھو، پڑھنا ہے۔ یعنی آل محمد کے بغیر درود نہیں ہے، اور درود کے بغیر نماز نہیں ہے، اور نماز کے بغیر دین نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ آل محمد کو محض جزو محمد مت سمجھو، بلکہ جزو دین کو بھی آل محمد کہتے ہیں، اور جو جزو دین ہو اسی کو اصول دین کہتے ہیں۔ اصول اصل سے ہے، اصول اصل سے ہے، بنیاد کو کہتے ہیں۔ اصول اصل سے ہے، بنیاد سے ہے، یعنی آل محمد کا دوسرا نام اصول دین ہے، اصل دین ہے، تبھی تو بنیاد دین ہے۔ تبھی تو اجمیر کے خواجہ نے کہا تھا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، حتیٰ کہ بنا لا الہ است حسین۔ دوسرا نام ہے آل محمد کا دین۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اس نور کی اتباع جو محمد کی معیت میں اترا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ میرے سامعین جب یہ آیت پڑھیں تو فوراً ادھر چلے جاتے ہیں جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس کا ترجمہ سنائیں آپ فوراً پہنچ گئے کہ رسول معظم نے فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، میرا اور علی کا نور ایک ہے۔ تو پھر یہاں پہ جس کی اتباع کا حکم ہو رہا ہے، جو مائیت محمد میں اترا، جس کی اتباع کا حکم ہے ہو رہا ہے، اس سے مراد ذات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ فوراً ادھر پہنچ گئے۔ کچھ صبر کر لیجئے تھوڑی دیر، فوراً ادھر نہ جائیں، کچھ تھوڑا سا موقع مجھ مسکین عاجز کو بھی دے دیجئے۔ مائیت میں جو نور اترا اس کی اتباع، علی مائیت مصطفیٰ میں نہیں اترا۔ توجہ چاہوں گا، کیوں؟ اس لیے مجھے پتہ ہے میرے سامنے بہت بزرگ اور فہیم ذہن، بہت ذہین لوگ ہیں، فہیم لوگ بیٹھے ہیں، میری بات کو سمجھیں گے۔ مائیت میں نہیں اترا، کیوں؟ کہ مائیت ثابت ہی تب ہوتی ہے جب دو وجود علیحدہ علیحدہ ہو۔ مائیت تب ثابت ہوتی ہے جب دو وجود علیحدہ علیحدہ ہو۔ علی مائیت محمد میں نہیں اترا ہے، علی کا وجود علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ جس وقت جبین آدم پر نور چمکا تھا تب بھی ایک نور چمکا تھا، جب پیشانی عبد المطلب پر نور چمکا تھا تب بھی ایک ہی نور چمکا ہے۔ یہ جو سفر مائیت ہے اس کا آغاز تو پیشانی عبد المطلب علیہ السلام کے بعد ہوا ہے، جب نبوت کا نور حضرت عبداللہ علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکا، اور ولایت کا نور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی پیشانی پہ چمکا۔ اب ہوا ہے سفر مائیت کا آغاز، جب دونوں نور علیحدہ علیحدہ چمک رہے ہیں،
ابو طالب کی پیشانی پہ ولایت کا نور اب چمک رہا ہے. اب یہاں پر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ جو ابو طالب، جس ابو طالب کی پیشانی اللہ کی ولایت کا بوجھ اٹھا سکتی ہے، اس ابو طالب کی زبان کو توحید کا اقرار کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہونی تھی. وہ تو ولایت کا بوجھ اٹھا کے پھر رہی ہے پیشانی ابو طالب علیہ السلام. قصیدہ پڑھو، متفق ہے سب لوگ اس قصیدے پہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا. سب جانتے ہیں یہ روشن چہرے والا محمد جس کے وسیلے سے بارش برستی ہے، جو یتیموں کو خیر خواہ ہے. کیا کیا تعریفیں نہیں. احمد بھی نام اسی میں استعمال کیا. اس قصیدے میں یہ بھی کہا کہ ہم حفاظت کریں گے، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، ہم حفاظت کریں گے محمد کی اپنے تیروں سے، اپنے نیزوں سے، اپنی تلواروں سے. ہم اپنے جوان قربان کر دیں گے، بچے قربان کر دیں گے، اپنی مستورات قربان کر دیں گے، خاک و خون میں غلطہ پڑے ہوں گے، لیکن محمد کا دفاع کریں گے. اور تاریخ یعقوبی اہل سنت کی سیرت کی مستند کتاب میں یہ جملہ درج ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کہ مجھے میرے بابا عبد المطلب نے بتا دیا تھا میرے بھتیجے محمد کے بارے میں، اور پھر میں نے علی سے جو کچھ کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اب اللہ جانے کیا کہا، اب اللہ جانے کیا کہا. ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ ابو طالب نے بتایا، نہ علی ابن ابی طالب نے بتایا کہ کیا کہا تھا. لیکن میرا یہ گمان ہے، میرا یہ دل کہتا ہے کہ یہ جو کہا تھا نا کہ میں نے علی سے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو میرا یہ دل ہے، گمان ہے کہ یہ کہا ہوگا کہ محمد کے دشمنوں کو مکہ میں تو میں سنبھال لوں گا، مدینہ جا کر تو سنبھال لینا، اور جو رہ جائیں گے انہیں مہدی سنبھال لے گا. مہدی علیہ السلام کا نام میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے نہیں لیتا ہوں. گھبرا کیوں جاتے ہو؟ دل میں محبت رسول اور مودت زہرا پیدا کر کے تو دیکھو، یوں محسوس ہوگا کہ مہدی تمہارے لیے پناہ بن کر آ رہا ہے. اور اگر تمہارے اندر بغض موجود رہا تو پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ مہدی پناہ بن کے نہیں بلکہ انتقام بن کر آ رہا ہے. اب کہنے لگے میرے دوست کہنے لگے کہ بھائی یہاں پہ اس نور کی جو مائیت میں اترا ہے ساتھ، اس سے مراد قرآن ہے. مائیت مصطفیٰ میں قرآن اترا ہے، مل کے ساتھ مل کے. اچھا قرآن ہے اس سے مراد، ٹھیک ہے. تو یہ جو تاج کمپنی سے چھپ کے آتا ہے کیا یہ بھی نور ہے؟ کہنے لگے ہاں، اللہ کا کلام، اللہ کے کلام کا نور مجسم ہو کر اس لیے آتا ہے تاکہ ہم الفاظ کی تلاوت کر سکیں. تو بس پھر اللہ کا نور مجسم ہو کر کعبہ قوسین سے یثرب میں اس لیے آ گیا تھا تاکہ چہرے کی تلاوت ہو سکے. تاج کمپنی سے چھپا ہوا قرآن گھر کے تاکچے میں لا کر ہم رکھتے ہیں. ایمان ہے کہ کتاب کا نور مجسم ہے، پروردگار نے کعبہ قوسین سے بنا کے آغوش ابو طالب میں بھیجا. ہمیں اس نور مجسم پہ یقین ہی نہیں آتا. میلاد کی روایتیں سارا سال مولوی پڑھتے ہیں. حوران جنت آ گئی، مریم و آسیہ آ گئی، حضرت حوا آ گئی. جب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں بچپن کے محمد آئے، جیسے ہی آئے عبد المطلب اپنی آغوش میں لینے کے لیے دوڑے چلے آئے. آغوش میں لیا، نام محمد رکھا. جسے عبد المطلب نے آغوش میں لیا، محمد وہ جسے عبد المطلب اپنی آغوش میں اٹھائے، اور علی وہ جسے محمد اپنی آغوش میں اٹھائے.
میرے دوست کہتے ہیں کہ عبد المطلب اور ابو طالب، لکھا ہے سب سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ عبد المطلب اور ابو طالب علیہ السلام، عبد المطلب اور ابو طالب پرورش کرے، تربیت کرے تو محمد بنتا ہے، اور محمد تربیت کرے تو علی بنتا ہے، حسن بنتا ہے، حسین بنتا ہے۔ میں قربان جاؤں، سلام پیش کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے اس عقیدے پہ سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ ہے یہ۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ شاہکار رسالت تو کوئی اور صاحب نہیں بلکہ علی ہے، کیونکہ رسول نے گود میں لے کر بنایا تھا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کے اس عقیدے پہ، اس سے اچھا عقیدہ اور کہاں ملنا ہے کہ تربیت کا شاہکار ہیں یہ ہستیاں۔ محمد تربیت کرے تو علی بنتا ہے، حسن بنتا ہے، حسین بنتا ہے، اور عبد المطلب و ابو طالب تربیت کرے تو محمد بنتا ہے۔ لیکن ذہن میں نے کہا یہ بڑا اچھا عقیدہ ہے، مجھے اس عقیدے سے کوئی ایسا نہیں ہے، بڑا اچھا عقیدہ ہے، لیکن توجہ چاہتا ہوں یہ ان کا عقیدہ ہے، میرا نہیں۔ مجھے اختلاف ہے اس عقیدے سے، اور مجھے حق ہے اختلاف کا، ان کا اپنا ہو سکتا ہے، میرا اپنا ہو سکتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ عبد المطلب و ابو طالب کی تربیت نے محمد بنایا، اور محمد کی تربیت نے علی و حسن و حسین بنایا۔ یہ انہوں نے کہا، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ہادی ادھر آ کر نہیں بنتا بلکہ ہادی ادھر سے بن کر آتا ہے، ہادی ادھر سے بن کر آتا ہے۔ نہیں تو ایسے کرو، سارے مولوی مل کے جھگڑا ختم کرو، مہدی بنا کے سامنے لے آؤ، کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا، مہدی تو نہیں، ہم تو نہیں بنا سکتے، ادھر سے ہی بن کے آئے گا۔ اگر ہم نے خود بنانا شروع کر دیا مہدی تو پھر تو کئی جھوٹے مہدی کھڑے ہو جائیں گے، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ اگر مہدی ادھر نہیں بن سکتا ہے تو پھر ہادی بھی ادھر نہیں بن سکتا ہے، ادھر سے ہی بن کر آتا ہے، اور جو ہادی ادھر سے بن کے آئے اسی کو خلیفۃ اللہ کہتے ہیں، وہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس 5ویں سورے میں کہا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور بھی آ گیا ہے، کتاب مبین بھی آ گئی۔ کہنے لگے کتاب مبین واضح کتاب، اور نور، میں نے کہا اب بتاؤ نور، اب یہ کتاب کے ساتھ کون سا نور ہے؟ یہ نور محمد نہیں تو اور کون ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہاں پہ نور سے مراد ہدایت اور شریعت کا نور ہے۔ اچھا تسلیم ہے، ہدایت اور شریعت بھی نور ہے، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو مانتے ہیں ہدایت اور شریعت بھی نور ہے۔ جب ہدایت اور شریعت نور ہے تو پھر اعمال صالح نور، صدقہ خیرات نور، زکوٰۃ نور، روزہ نور، حج عمرہ نور، جہاد نور، نماز نور، تلاوت قرآن نور، سب کچھ نور۔ نماز اور قرآن تو نور ہے، جس محمد کے صدقے نماز و قرآن ملا، کیا وہ نور نہیں ہوگا؟ سمجھ نہیں آتی، سادہ ذہن ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ چوتھے سورے کی آیت 61 میں کہا، میرے حبیب جب ان سے کہا جاتا ہے تعالو، یہ وہی تعالو ہے جو مباہلے والوں کو کہا تھا، آؤ اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے کتاب کی صورت میں نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف بھی آؤ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تو میرے حبیب تو دیکھے گا منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ کتاب اللہ سے نہیں ہٹیں گے، وہ تیری ذات سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ پہچان بتائی منافق کی، کتاب اللہ سے پیچھے نہیں ہٹے گا، ذات پیغمبر سے پیچھے ہٹے گا۔ اب ایسا ہی تھا ایک، جس وقت غزوہ حنین کے بعد کائنات کے نبی نے انہیں دگنا مال دیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انصار و مہاجرین کو کم دیا، اور
بعض بدو قبائل بھی جو پہلے کے مسلمان تھے انہیں بھی کم دیا، نئے نئے مسلمانوں کو دگنا مال دیا کہ ان کی تالیف قلب ہو جائے. تو ایک بدو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سیاہ ستہ میں کی روایت ہے، یہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کن لفظوں سے خطاب کیا اس نے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اتق اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اے اللہ کے رسول اللہ سے ڈر. یہ کہہ رہا ہے بدو. اب صحابہ کرام نے تلواریں نکال لیں کہ اس کی گردن اتار دیں، گستاخی کر رہا ہے بارگاہ رسالت. فرمایا چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو اس کو جانے دو. اس کے ساتھی، اس کے پیروکار وہ لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازیں شرما جائیں گی، جن کے روزوں کے سامنے تمہارے روزے شرما جائیں گے. قرآن کے قاری ہوں گے، دن کو روزے رکھیں گے، راتوں کو عبادت کریں گے، چہروں پہ عبادت کے نشان ہوں گے، گٹوں پہ عبادت کے نشان ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بال رکھیں گے، آنکھیں عبادت کی وجہ سے اندر دھنسی ہوئی ہوں گی، ہر وقت قرآن کی تلاوت کریں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. دین سے اس طرح نکل جائیں گے، دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح سے تیر کمان سے خارج ہو جاتا ہے. بس پھر تاریخ نے انہیں خارجیوں کا نام دیا. اور آج تک، اب یہ قسمت کی مہربانی ہے کہ تب کا چلا ہے خارجی، آج تک ہمیں خارجیت کو بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ تو اللہ نے قوم کو قیادت ایسی بخش دی ہے جو خارجیت سے نمٹ رہی ہے، لیکن آج تک چلی آ رہی ہے خارجیت. تو بہرحال خارجی ہو گیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اسی چوتھے سورے میں کہا نہیں، میرے تیرے رب کی قسم، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے جھگڑوں میں تجھے حکم تسلیم نہ کر لے، اور پھر جب تو کوئی فیصلہ کرے تو وہ اسے دل و جان سے، اس میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کرے اور اسے دل و جان سے تسلیم بھی کرے. یہ مومن بھی نہیں ہو سکتے، یہ خارجی تو ہو سکتے ہیں جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے. نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، قرآن کا قاری بھی تھا، حاجی بھی تھا، تازہ تازہ جہاد کیا تھا معیت رسول میں، کا خارجی ہو گیا ہے. کیوں؟ محض مصطفیٰ کی تقسیم مال پر اعتراض کیا تھا. مصطفیٰ کی تقسیم مال پر اعتراض کرے خارجی ہو جاتا ہے. اب توجہ چاہتا ہوں، ایک جانب مال ہے، دوسری جانب مولائیت ہے. اگر اعلان مال پہ اعتراض کرنے والا خارجی ہو جاتا ہے تو پھر اعلان مولائیت پہ اعتراض کرنے والا کہاں پہ چلا جائے گا؟ شریعت ہے نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. شریعت ہے نور، نماز روزہ یہ نور ہے. آج کی ترتیب دیکھو، نور پہلے بتایا، کتاب مبین بعد میں بتائی. میں مان لیتا ہوں شریعت ہے نور، اپنے دوستوں کی میں مان لیتا اگر یہ ثابت کر دیتے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ قرآن سے پہلے آیا تھا، اور اگر ان کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قرآن پہلے آیا تھا اور یہ شریعت قرآن نے دی تھی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہاں اس آیت میں مصداق شریعت نہیں ہے نور کا، بلکہ وہ نور ہے مصطفیٰ کا جو بکھرے تو کائنات بن جاتی ہے. مصطفیٰ کا نور بکھرے کائنات بن جاتی ہے، سمتے چادر تطہیر بن جاتی ہے. نور مصطفیٰ بکھرے تو کائنات ہے، سمٹے تو چادر تطہیر ہے. کہتے ہیں دلیل دو، دلیل دیتا ہوں. ایک ہی مقام پہ بکھرا ہوا بھی ہے، سمٹا ہوا بھی ہے،
کیسے ہو سکتا ہے؟ دلیل دیتا ہوں، آپ ہی کی کتاب میں موجود ہے کہ بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، سفر معراج بھی مکمل ہو چکا تھا، کعبہ قوسین سے بھی ہو آئے تھے۔ یعنی پتہ چلا کہ جو ایک ہی وقت میں ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جو ایک ہی وقت میں ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو اگر اس مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہو کر زلفوں کی مہاریں حسین کے ہاتھوں میں ہو تو پھر ذہن میں رکھنا کہ یہ جو زلفوں کی مہاریں ہیں یہ حسین کے ہاتھوں میں صرف ادھر نہیں ہوتی ادھر بھی ہوتی ہے۔ کھول کر نتیجہ دیتا ہوں، کھول کر نتیجہ دیتا ہوں کہ تخت شفاعت کا دوسرا نام مرضی حسین ہے۔ جس سے حسین راضی ہوگا اس کی شفاعت ہوتی جائے گی، جس سے حسین ناراض ہوگا وہ جانے خدا جانے۔ درود بھی پڑھے ساتھ۔ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ۔ میں نے بیچ میں کافی آیات کو اب چھوڑ دیا، وقت کو دیکھا، بہت سی آیات کو چھوڑ دی، پھر کیا اگلے نشست تو چل رہی ہے نا، میں چھوڑ دیتا ہوں، میں نتائج کی جانب آتا ہوں۔ اس نور کی اتباع کی جو معیت محمد میں اترا، اس کی اتباع کی معیت میں۔ آپ یہی سمجھ لیں کچھ دیر کے لیے، میری مان لیں کہ جو احباب کہتے ہیں ویسے ہی درست ہے، وہ نور قرآن ہے جو معیت مصطفیٰ میں اترا، تو پھر ایک بات طے ہو گئی کہ جب سے قرآن ہے تب سے نبی ہے، کیونکہ معیت ہے نا، دونوں کی ساتھ ساتھ ہے، دونوں کی معیت ساتھ ساتھ ہے۔ اور اب ہم آپ ہی کی کتاب سے دیکھتے ہیں، حوالہ ہے مسند امام احمد بن حنبل کا علیہ رحمہ، اور حدیث ہے کہ قرآن تخلیق کائنات سے کئی ہزار سال قبل لکھا گیا تھا، تو پھر ماننا ہوگا کہ مصطفیٰ بھی تخلیق کائنات سے ہزاروں برس قبل تو کم از کم موجود تھے نا، اس حد تک تو پہنچ گئے۔ زیادہ اوپر میں نہیں لے کے جا رہا، میں نے اس مرتبہ وعدہ کیا ہے نہ زیادہ گہرائی میں جاؤں گا نہ زیادہ بلندی پہ جاؤں گا، درمیانی چال زمین پہ چلوں گا، جس سے کہ آسانی سے پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے اس ایسے دوستوں کے تک بھی جو نوجوان ہوتے ہیں، بات کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو تخلیق کائنات سے قبل ہے، اب دونوں معیت میں ہے، یہ اترنے کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے۔ اترنے کے لئے دیکھو کتاب کس پہ آتی ہے؟ نبی پہ آتی ہے نا، تو پھر یہ بھی مانو کہ جب سے قرآن ہے تب سے مصطفیٰ نبی ہے۔ کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں تب بھی نبی تھا جب آدم روح و جسم کے درمیان تھے، اور کنت ولیا، میں تب بھی ولی تھا جب آدم ابھی روح و جسم کے درمیان تھے۔ دیکھو یہ دوستوں کو بات تو سمجھ نہیں آتی، لیکن جسے سمجھ آ جائے وہ یا سلمان بن جاتا ہے، یا ابو ذر بن جاتا ہے، یا مقداد بن جاتا ہے، یا بلال بن جاتا ہے، یا عمار بن جاتا ہے۔ بلال کی طاقت تھی سورج کو روک دیا، علی نے صرف روکا نہیں، ڈوبتے کو صرف روکا نہیں، روک کے پلٹایا، پلٹا کے پھر روکا، پھر واپس غروب کر دیا۔ تو جو بلال جیسے نہیں ہے وہ علی جیسے کہاں سے ہو گئے؟ یہ
اترا، نور اترا مائیت مصطفیٰ میں. یہ اترنے کے لفظ سے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی سفر طے ہوا ہے، کوئی لمبا سفر ہے. اب سفر بہت لمبا ہے اترنے کا. اتنا لمبا سفر تو میں نہیں کروانا چاہتا، نہ ہی کرا سکتا ہوں، لیکن ایک ضرور بتاؤں گا. جب اترتے اترتے ان دونوں کا سفر، اترتے 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 قرآن تھا نا ساتھ، ان کے مطابق قرآن اتر رہا ہے، دوستوں کے مطابق، احباب کے مطابق، علماء کے مطابق قرآن مائیت مصطفیٰ میں اتر رہا ہے. جب سفر شروع ہوا قرآن کا مائیت مصطفیٰ میں، تو سب سے پہلے پیشانی آدم پہ چمکا. قرآن بھی چمکا ہوگا نور محمد کے ساتھ، دونوں اکٹھے تھے، دو نور چمکے ہوں گے پھر. اور جب قرآن چمکا ہوگا تو پھر قرآن میں یہ آیت بھی چمکی ہوگی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پھر یہ آیت بھی چمک گئی ہوگی اسی وقت ہی. یعنی یہ فیصلہ اب نہیں ہوا 1400 برس قبل، بلکہ تب ہی ہو گیا تھا کہ جو بھی رجس ہوگا وہ اہل بیت سے دور ہی رہے گا. یہ فیصلہ تب ہو کر آیا تھا، یہ اس وقت سے ہو کر آیا تھا. سفر ہوتا آیا. میں نے لمبا سفر نہیں کرانا، نہ انبیاء کا شجرہ پڑھنا ہے، نہ اجداد رسول کا. ہوتے ہوتے یہ نور پیشانی حضرت ہاشم علیہ السلام پہ چمکا. ایسے آئے دنیا میں حضرت ہاشم علیہ السلام، ایسے دنیا میں آئے. یہ جو سرید کی جو ان کی ڈش ہے نا، یہ بھی حضرت ہاشم نے نکالی تھی. شوربے میں روٹیاں بھگو کر کھلانا قید پڑا تھا، تو آپ نے روزانہ 20 سینکڑوں اونٹ ذبح کر کے اس کا شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کر تو وہ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے. یہی تو دکھ ہوتا ہے کہ ہاشم کے ہاتھوں سے شوربے میں بھیگی روٹیاں کھانے والے ابو طالب کے ایمان پر شک کریں تو دکھ ہوتا ہے نا اس بات کا. اب جس وقت یہ نور چمکا ہے حضرت ہاشم علیہ السلام کی پیشانی پہ، اس عالم میں دنیا میں تشریف لائے کہ حضرت عبد شمس اور حضرت ہاشم یہ دونوں جڑواں بھائی تھے. اور تاریخوں نے لکھا کہ حضرت ہاشم کا، یہ عبد شمس کون ہے؟ یہ عبد شمس وہ ہے جن کے بیٹے کا نام امیہ ہے. یہ وہ ہے عبد شمس. اور یہ امیہ جو تھا، اسے چچا کے ساتھ جو تھی وہ رقابت تھی، حسد کرتا تھا. تو عبد شمس اور حضرت ہاشم دنیا میں ایسے آئے کہ جڑواں تھے، اور جڑواں بھی ایسے تھے کہ حضرت ہاشم کے پاؤں کا انگوٹھا حضرت عبد شمس کے ماتھے کے ساتھ چپکا ہوا تھا. اس طرح سے آئے، یہ انگوٹھا چپکا ہوا تھا. جراحوں نے جراحی کی، خون کے چند قطرے ٹپکے. قیافہ شناسوں نے، کاہنوں نے وہ خون ٹپکتا دیکھ کر کہا کہ ان دونوں کی اولادوں میں قیامت تک جنگ جاری رہے گی. یہی تو بتایا تھا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے کہ ہم محمد کا دفاع کریں گے، تیروں سے، نیزوں سے، تلواروں سے. ہم اپنے بچے بھی قربان کر دیں گے، خاک و خون مغلطاں کر دیں گے. اور کس کا بیٹا ہے؟ مسلم بن عقیل ابو طالب کا پوتا ہے. مسلم بن عقیل ہاشم کی اولاد ہے. مسلم بن عقیل جو وعدہ کیا تھا ابو طالب نے، اپنے قصیدے میں لکھا تھا، اولاد ابو طالب نے اسے ایسا وفا کر کے دکھایا کہ آج ہم ان دو معصوم شہزادوں کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے. عجب سفر ہے ان معصوم شہزادوں کا بھی کہ اپنے بابا کے ساتھ نہ جانے کس کس تمنا میں نکلے تھے دونوں معصوم. مولا تو ابھی اس ناحراہ میں تھے، رستے میں تھے، مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے، مکہ سے عازم کوفہ ہوئے، ابھی راہ میں تھے جس وقت جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے مولا کو کہ اس طرح سے مسلم کو شہید کر دیا، اس طرح سے یتیمان مسلم جو ہیں وہ قید ہو گئے ہیں. مولا نے قاصد سے فوراً کہا کہ مسلم کی شہادت کی خبر میرے اس چھوٹے سے مختصر سے قافلے کو مت دینا.
خود اندر خیموں میں تشریف لے گئے. جناب مسلم کی یتیمہ بچی کو بلایا ہے, چھوٹی والی کو بلا کے ایک چادر منگا کے اس یتیمہ کے سر پہ پہنائی ہے, پہنا کے چادر پہنا کے اس کے سر پہ بوسہ دیا ہے, اور پھر مولا نے 2 گوشوارے منگوائے ہیں, گوشوارے منگوا کر یتیمہ کے کانوں میں پہنائے ہیں. جیسے ہی مولا نے کانوں میں گوشوارے پہنائے ہیں, پاس کھڑی تھی 4 سال کی معصومہ آقا زادی سکینہ, جھٹ سے بولی ہے معصومیت سے, بابا کیا یتیموں کو گوشوارے بھی پہنائے جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ. مسلم شہید ہو گئے. مختصر, شہزادے قید ہو گئے. بہت مختصر کر رہا ہوں. شروع میں دونوں ایک زندان میں تھے, بعد میں دونوں کا زندان بھی علیحدہ ہو گیا. بڑا 7 سال کا, چھوٹا 5 سال کا. بڑے کا نام محمد, چھوٹے کا ابراہیم. کیا عمر ہے دونوں, کوئی سن نہیں ہے. آیا داروغہ, کھانا رکھا بڑے شہزادے کے سامنے, کہنے لگا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا دل نہیں کر رہا. کہا بچہ تیرا دل کیوں نہیں کرتا؟ کہنے لگا تو مجھے یہ بتا کہ اگر کسی کا بھائی قید میں مر جائے تو کیا اس کا کھانا کھانے کو دل کرتا ہے؟ کہنے لگا کس کا بھائی مر گیا ہے؟ کہا میرا بھائی مر گیا. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا مجھے ایسے پتا ہے, روزانہ میرے بھائی کے رونے کی آوازیں آتی تھی اور میں پھر اس کو آواز دے کر کہتا تھا کہ بھائی طبیعت کیسی ہے, خیریت سے ہو, کیسا حال ہے. اس سے جب اس کا میں حال احوال پوچھتا تھا نا تو وہ بڑی ضعیف آواز میں روتے روتے مجھے کہتا تھا کہ بھیا ماں کی یاد آ رہی ہے, بہنوں کی یاد آ رہی ہے. آج میں صبح سے اسے آوازیں دے رہا ہوں, وہ جواب ہی نہیں دے رہا. کہنے لگا میں جا کے دیکھتا ہوں. مشکور اٹھ کے کھڑا ہونے لگا ہے. شہزادے نے مشکور کی ابا کا دامن, داروغہ کی ابا کا دامن پکڑا ہے. کہتا ہے مجھے یہ تو بتا کہ تو مدینے والے محمد کو جانتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اسی کا تو کلمہ پڑھتا ہوں. کہا اگر تو کلمہ محمد کا پڑھتا ہے تو پھر تو علی کو بھی جانتا ہوگا. ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہتا ہے آہستہ بول, علی تو میرا امام ہے. یہ سننا تھا کہ شہزادے کی آنکھوں میں نمی آئی ہے. کہا اگر علی تیرا امام ہے تو پھر تو عباس کو بھی جانتا ہوگا. چونک کے کہتا ہے تمہارا کیا تعلق ہے عباس بن علی سے؟ رو کے کہا اگر تو عباس کو جانتا ہے تو ہم عباس کی سگی بہن رقیہ کے بیٹے ہیں, مجھے میرے بھائی کے پاس لے چل. لایا ہے شہزادے کو چھوٹے کے پاس. چھوٹا شہزادہ فرش زمین پہ لیٹا ہوا, نبض کو دیکھا, سانس کو دیکھا, کہنے لگا ہے تو زندہ ہی لیکن بیدار نہیں ہو رہا, اٹھ نہیں رہا. بڑی کوشش کی, بڑے شہزادے نے بھی کوشش کی لیکن چھوٹا نہ اٹھا. داروغہ نے بھی کوشش کی, چھوٹا نہ اٹھا. کہنے لگا کہ مجھے ایک طریقہ آتا ہے, اگر چھوٹے بچوں کو ان کی مائیں گود میں لے کر آواز دے نا تو وہ اٹھ جایا کرتے ہیں. شہزادہ پوچھتا ہے کیسے؟ کہا میں گھر جاتا ہوں, اپنی بیوی کو لے آتا ہوں, وہ جیسے اسے اٹھائے گی نا تو یہ خود ہی اٹھ جائے گا. بس یہ سننا تھا. شہزادہ خوش ہوا, اس نے ابا کو سنبھالا اور گھر کو چل دیا ہے. ابھی گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ باہر دور ہی تھا, کیا منظر دیکھا کہ بیوی چادر لے کر برقع کر کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ باہر کھڑی ہے. آواز دے کے پوچھا بی بی تو گھر کے باہر کیوں کھڑی ہے؟ کہنے لگی کہ جو منظر تو زندان میں دیکھ کے آ رہا ہے مجھے کالے برقعے والی مستور سب بتا گئی ہے.
چل آگے چل، مجھے لے چل جہاں لے کر جانا ہے۔ لے کر آیا ہے زندان میں، گود میں لے کر شہزادے کو کہا ہے لال اٹھ ماں آ گئی ہے۔ شہزادے نے آنکھ نہ کھولی۔ جب دیکھا نا کہ آنکھ نہیں کھول رہا شہزادہ، تو داروغہ کی بیٹی آگے ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے طریقہ آتا ہے بھائیوں کو کیسے اٹھاتے ہیں۔ آگے بڑھ کے شہزادے کے پاؤں کو بوسہ دے کر وہ بچی کہتی ہے کہ بھائی اٹھ، بہنیں عید لینے آئی ہے۔ یہ جملہ سننا تھا، شہزادہ تڑپ کے اٹھتا ہے، کہتا ہے اب آئی ہو جب بابا مارا گیا ہے، ہم یتیم ہو گئے، مجھے معاف کر دینا، تو میری ماں نہیں ہے، تم میری بہنیں نہیں ہو۔ میری ماں تو وہ ہے جو روز میرے خواب میں آتی ہے، اس کے ہاتھ رسیوں سے جکڑے ہوتے ہیں، پتھروں کی بارش ہوتی ہے، تماشائیوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ماننے والا ہے علی کا، ہماری کچھ تو مدد کر دے۔ مدد ہو گئی، لیکن قسمت کا کھیل تھا، شہزادے رستہ بھول گئے، اور رستہ بھول کے سفر کرتے کرتے شام کے دھندلکے میں تھک ہار کے دونوں معصوم ایک گلی میں دیوار کے ساتھ لگ کے مٹی کے فرش پر بیٹھ گئے ہیں۔ اس دھندلکے میں ایک بی بی مومنہ اپنے گھر واپس جا رہی تھی، دیکھا دو معصوم بچے دیوار کے ساتھ لگے ہیں، دونوں کو اٹھایا ہے، اٹھا کے پکڑ کے گھر کے اندر لائی ہے، اندر لا کر دونوں کو پیار کیا ہے۔ نہیں پوچھا، چہروں سے دکھائی دے رہا تھا کہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں دونوں معصوم۔ نہیں پوچھا، پوچھے بغیر ہی چھوٹے شہزادے کا دل چاہا اس کا کہ چھوٹے شہزادے کا کرتا اتروا کے اسے نیا کرتا پہنا دوں۔ جیسے ہی کرتا اتروانے لگی ہے نا، شہزادہ رو کے کہتا ہے یہ نہ اتار، میری ماں نے پہنایا تھا۔ کہا اچھا شہزادوں کھانا تو کھاؤ۔ کھانا کھلایا دونوں شہزادوں کو، کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اللہ جانے کب سے تم در بدر کی ٹوکریں کھا رہے۔ اس کے بعد ایک کمرے میں لے گئی، شہزادوں کو سلایا ہے، باہر سے تالا لگا دیا۔ آیا ہے ملعون، رات کا وقت، کھانا کھائے بغیر سو گیا۔ چھوٹے شہزادے نے رات کو خواب میں بابا کی زیارت کی ہے، اونچی آواز میں رونے لگ گیا۔ ملعون نیند سے بیدار ہو گیا۔ وہ مومنہ کہنے لگی ہمسایوں کے گھر سے آواز آ رہی ہے۔ نہیں مانا، اپنے گھر کا ایک ایک دروازہ کھول کے ایک ایک کمرہ جو ہے اس کو اندر سے جا کے دیکھا۔ جب اس دروازے پہ پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا۔ کہنے لگا چابی کدھر ہے کمرے کی؟ کہا میرے پاس تو نہیں ہے، مجھے تو نہیں معلوم، کہیں گم ہو گئی۔ پتھر اٹھایا ایک کونے سے، سمجھنا اس جملے کو، پتھر اٹھایا ایک کونے سے اور تالے پہ ضربیں لگانے لگ گیا۔ پتھر کی ضربیں تالے پہ نہیں، معصوموں کے دل پہ لگ رہی تھی۔ جیسے ہی تالا ٹوٹا ہے، دروازہ کھلا، چھوٹے شہزادے کے بازو پہ ملعون کا پاؤں آیا ہے۔ چیخ کے کہتا ہے ہم خود نہیں آئے، تیری بیوی لے کر آئی ہے ہمیں، ہم اپنے آپ نہیں آئے، تیری بیوی لے کر آئی ہے۔ ساری رات تماشے مارتا رہا ہے ملعون۔ صبح کے وقت دونوں شہزادوں کو بالوں سے پکڑا ہے ملعون نے اور لے کر چلا ہے گھر سے باہر کی جانب کے دریا پر لے کر جاؤ۔ وہ مومنہ بی بی آگے کھڑی ہو گئی ہے، روکنا زیارت کو۔ مومنہ بی بی آگے کھڑی ہوگی کہ نہیں جانے دوں گی۔ اور یہ تو دستور ہے نا کہ بچہ جب کہیں پناہ ڈھونڈے تو وہاں جاتا ہے جہاں کوئی ہمدرد ہو۔ ملعون نے دیکھا کہ بڑا تو نظر آ رہا ہے، چھوٹا کہیں غائب ہو گیا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو چھوٹا اس مومنہ کے دامن میں چھپا ہوا تھا۔ پیش میں آ کے تلوار کا ایسا وار دیا کہ مومنہ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ اس مومنہ کی مومنہ بچی چھت سے یوں سیڑھی پہ چڑھی ہے اور جا کر چھت پہ اس وفادار بچی نے یہ دعائی نہیں دی ہے کہ میری ماں مر گئی، نہیں، اونچی آواز سے بیان کر کے کہتی ہے کہ کوفے والوں میرے مہمان مارے گئے، کوفے والوں اب میرے مہمان مارے گئے۔ یوں بالوں سے پکڑ کر لایا ہے ملعون دریا پر، اور دریا پر لا کر کہتا ہے گردنیں جھکا لو،
کہا نماز تو پڑھنے دے، کہنے لگا جلدی جلدی نماز پڑھو۔ نماز سے فارغ ہوئے ہیں، جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے ہیں نا تو بڑے شہزادے نے گردن جھکا لی ہے اور چھوٹا شہزادہ 5 سال کا منتیں کرنے لگا ہے کہ نہ مارے ہمیں، ہم لاوارث نہیں ہیں۔ ابھی جو منہ سے نکلا ہے نا کہ ہم لاوارث نہیں ہیں تو دریا کی جانب سے ایک مستور کی آواز آئی کہ میرے لال میں تو صبح سے آ کے بیٹھی تیرے انتظار میں۔